علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد دائس پر تشریف فرما قابل قدر اور معزز اساتذہ کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہندوستان اور مسلمان ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا، کہ ہندوستان قومی یکجہتی اور گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحادی ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں، کہ یہاں کے فضا میں محبت، یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں۔ ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمانان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، سنوارا ہے، اور ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اور ہر وقت مسلمان اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلعہ تما کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا۔ انگریزوں کے خلاف عالمی بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کیا اور اپنی گردنوں کو کٹایا، اور ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی، اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر یہ ہندوستان نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ملک ہندوستان ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، عزیز ہے۔ اسی کے متعلق علامہ اقبال نے یوں کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مکرمی سامعین، لیکن آج اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو شہید اور مدارس کو مقفل کیا جا رہا ہے۔ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، اپنی بیویوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کیا، جس کی حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو بس ایک ہی وجہ نکل کر سامنے آ رہی کہ ہم مسلمان ہیں۔ کسی شاعر نے یوں کہا کہ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، کہ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سوراخیں رہی ہم دیداروں کی۔ ارے لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی۔ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ کسی شاعر نے یوں کہا کہ کبھی یاجوج لکھتا ہے کبھی ماجوج لکھتا ہے، کہ کبھی یاجوج لکھتا ہے کبھی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ یہ مرکز رشد ذرہ امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود سمجھتا ہے۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا وہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کی قدر و قامت کی دلیل وہ قطب مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور وہ تاج محل کس نے بنایا؟ بالآخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر تم انکار کرو گے تو ہر جگہ پر قرآنی آیات اور عربی تحریرات نقش ہے۔ لال قلعہ میں ہماری مسجد اور عربی تحریرات موجود ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار حیدرآباد کے اندر موجود ہے۔ ہر حال میں تمہیں مسلمانوں کو ماننا ہی پڑے گا، بغیر مسلمانوں کو مانے ہوئے تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ مسلمانوں نے اس ملک ہندوستان کو بڑے بڑے قلعے دے کر اپنی زمینیں نیاز خم کرنے کے لیے، خالق دو جہاں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مساجد بنوائی، لیکن آج اس مساجد کو شہید کر کے انوکھے رام مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔
اور مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو زیر کر دیا جائے اور اس ملک ہندوستان سے مسلمانوں کو بے گھر کر کے ان کو اس ملک ہندوستان پر چھوڑنے پر مجبور کیا جائے. لیکن حکومت تک یہ شے میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے. ارے نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے، وقار اپنے بزرگوں کا کم نہیں کرتے. ارے زمین کے گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے. کیونکہ حکومت کی پرواز صرف اور صرف ان کی کرسی تک ہے، لیکن علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کی پرواز عرش تک ہے. اگر انہوں نے خلوص دل سے اپنا ہاتھ اٹھا دیا تو تمہاری حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے ہوش کے ناخن لو کہ ذرا سی سنہری کرسی پر بیٹھنے سے یہ ہندوستان تمہارے باپ کا نہیں ہو جائے گا. ارے ووٹوں کے بھیک سے حاصل کیے ہوئے اقتدار کے ذریعے تم شہنشاہ ہند نہیں بن جاؤ گے. اسی کے متعلق حضرت راحت گوری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اگر خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے، ارے یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. ارے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. میرے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے اور ہمارا مذہب اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے. کیونکہ آج کبھی کبھی ہم چائے پیتے ہیں تو اس سوچ کر بھی پیتے ہیں کہ کلہڑ میں چائے پینے کا یہ بھی ہے ایک سبب، کہ کلہڑ میں چائے پینے کا یہ بھی ہے ایک سبب، ہونٹوں سے چوم لیتا ہوں میں اس خاک وطن کو. میرے دوستوں، اسی چند باتوں پر میں